عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہفتہ اول اور دوم کچھ اسلوبی سے مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہفتہ سوم یعنی تیسرے ہفتے کا کام، ویک 3 کا کام شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم باب نمبر 2 کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ باب 2 ہے قرآن مجید، یعنی یہ جو ہم باب پڑھیں گے اس کے اندر 3 آپ کی صورتیں ہیں اور ایک چیپٹر ہے جس میں ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 میں اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں اور جس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے، اس کی خصوصیات کے بارے میں دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے مختلف نام ہیں جو کہ قرآن میں ہی موجود ہیں، یعنی اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس کے اور کیا کیا نام ہیں جو کہ قرآن مجید میں ہی موجود ہیں، اور قرآن کو یہ نام کیوں دیے گئے، اس کے معنی و مفہوم کی مدد سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ کون سی کتاب ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے زمین پر بھیجے، اس زمین پر وہ ان بندوں کو جو ہے وہ مخصوص کیا، منتخب کیا، ان کو چن لیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان میں سے کچھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ نازل کی، یعنی اپنی ہدایات جو ہیں وہ کتابوں کی شکل میں انبیاء کو دیں، جو انبیاء نے آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ ان کتابوں کے سلسلے کی جو آخری کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، جو کہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، جس کا روزانہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، یعنی جب یہ کتابوں کے سلسلے کی آخری کتاب ہے تو یقیناً جس نبی پر یہ نازل کی گئی وہ نبی بھی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا فریضہ سونپا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پیغامات، اپنی ہدایات جو ہیں وہ قرآن مجید کی شکل میں نازل کرنا شروع کی۔ قرآن مجید کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی چلی گئی، جو کہ 23 سال 23 ایئرس تک جو ہے وہ ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک پارہ ایک دن، دوسرا پارہ دوسرے دن اور پھر تیسرے دن، یا ایک سورت ایک دن اور کچھ دن بعد دوسری سورت اور پھر تیسری سورت نازل ہوئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مختلف وقتوں میں اور مختلف آیات، مختلف صورتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مقامات پر نازل ہوئیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والے، اس قرآن مجید کو لکھنے والے لوگوں کو، ان صحابہ کو بتا دیا تھا کہ کس آیت کو کس جگہ پر، کس آیت سے پہلے اور کس صورت میں، کس آیت کے بعد لکھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ لکھا جانے لگا۔ یہ زبان کس زبان میں ہے؟ یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کے 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، یعنی یہ جو 30 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس زمین پر انسانوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا
کہ انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ نافذ کریں، اب نہ صرف اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کریں بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں بھی شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ آخر انسانوں سے چاہتا کیا ہے اور انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے ہے۔ اس کے لیے یقیناً لوگوں کو ہدایت چاہیے تھی، اور اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء پر کتابیں بھیجیں، اور ان کتابوں میں ایک جو ہے وہ قرآن مجید ہے جو کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک جامع کتاب ہے جو انسانی زندگی کے بارے میں مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ جامع کتاب اس لحاظ سے کہ اس میں معاشرتی معاملات بھی موجود ہیں کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس میں حقوق و فرائض کا تذکرہ ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کس کے کیا فرائض ہیں۔ اس کے بعد اس میں زندگی کے بارے میں معاشی جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بھی اس میں بتا دی گئی، تاکہ آئندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی ہو جائے کہ وہ اس گناہ پر اصرار نہ کریں اور مظلوم کو جو ہے اس کا حق بھی مل جائے، یعنی عدل و انصاف جو ہے وہ قائم رہے۔ دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس میں قرآن مجید میں پہلی قوموں کے حالات اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں قوم سمود، قوم عاد اور قوم نوح، قوم لوط، ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی آیا۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی انہی قوموں کی پیروی نہ کریں بلکہ ہم اس سے مختلف ہوں، ہم وہ کام کرنے والے نہ ہوں جو ان قوموں نے کیے اور اس کے بدلے میں ان کو عذاب الہی جو ہے اس کا شکار ہونا پڑا۔ اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جو ہے وہ ہمیں مدد مانگنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ واقعات بتائے کس لیے گئے؟ اس لیے بتائے گئے کہ ان واقعات کو پڑھ کر ہم نصیحت حاصل کریں اور زندگی بسر کرنے کا صحیح راستہ اختیار کریں، یعنی وہ راستہ اختیار نہ کریں جو ان نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا، بلکہ وہ راستہ اختیار کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، جو ہمیں نیکیوں کے قریب کر دے، جو ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ عالمگیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید صرف یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب میں نازل ہوا تو اس کے اوپر صرف عرب لوگ جو ہیں وہی عمل کریں گے، بلکہ دنیا کے جس بھی خطے میں، جس بھی علاقے میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ان سب نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے اور انہی قوانین کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ نیکی کا جو پیمانہ عرب میں رہنے والوں کے لیے ہے وہی پیمانہ ملک کے دنیا کے دوسرے خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، یعنی تمام علاقوں کے لیے یکساں ہے، تمام خطے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یکساں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، یعنی آج سے 1400 سال پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور قیامت تک یہی کتاب راہ ہدایت ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ابھی تک ہوئی ہے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آیت نمبر 9 میں فرمایا، بے شک اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی ذکر یہاں قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ دوبارہ میں آیت دہرا دیتی ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی، اس لیے ہم بہت اطمینان کے ساتھ، بہت تسلی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا قرآن مجید کا تعارف جس کو ہم نے دیکھا۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مزید کیا نام ہیں جو کہ قرآن مجید میں ہی بتائے گئے ہیں۔ قرآن، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن، اس کتاب کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟
قرآن لفظ قرآن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سال پہلے پڑھی گئی اور پھر جو ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے پڑھنے والے کم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پڑھنے والوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا اب اس کا دل و چاٹ ہو گیا، وہ اس کو دوبارہ نہیں پڑھتا۔ بہت دلچسپ کتاب ہے تو 2 سے 3 دفعہ پڑھ لی، اس کے بعد کوئی اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ جبکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں، اور ان کی زندگی تک یہ بار بار جو ہے ان کی زندگیوں میں شامل ہوتا ہے، اور بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے، اور اس سے اپنے لیے عمل کے جو اصول ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے چند نام جو ہیں وہ آپ کے اس کتاب میں بھی دیے گئے ہیں۔ ایک نام ہے الفرقان۔ قرآن مجید کا ایک نام الفرقان ہے، جس کے معنی 2 چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا، یعنی قرآن مجید حق اور باطل کو واضح کرتا ہے اور ان کے درمیان فرق کو بیان کرتا ہے، اس لیے اسے الفرقان کہا گیا۔ حق اور باطل، نیکی اور بدی، حلال اور حرام، اچھائی اور برائی، ان تمام میں ہمیں فرق کر کے قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو الفرقان کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ وہ ذات وہ بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ یہاں فرقان کا اشارہ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، اور عبد ہی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس کا دوسرا نام الذکر ہے۔ ذکر قرآن مجید کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ ذکر کا مطلب یاد دہانی اور نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے اور گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح یہ لوگوں کی ہدایت اور نیکی والے راستے پر چلنے کی نصیحت بھی کرتا ہے۔ یعنی اس کو ہم ذکر، نصیحت اور یاد دہانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو بھی واقعات اور حالات بتائے گئے ہیں وہ ہمیں اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ان کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے لیے یہ اصول نکالیں کہ ہمیں ان قوموں، اگر وہ نافرمان لوگ تھے تو ہمیں ان کے طرز عمل پر نہیں چلنا، ان کی طرح کی طرز کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، یعنی ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، صرف یہی نہیں کہ کہانی کی طرح پڑھ کر گزر جائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مشکلات اٹھائیں، سختیوں کا سامنا کیا، کفار کے طنز کو برداشت کیا اور ان کی طرف سے انکار کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود ثابت قدم رہے۔ یہ ہمیں یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے بہت محنت اور مشقت سے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں اور سیدھے راستے کی طرف چل سکیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کا ایک نام جو ہے وہ ذکر بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اِنَّا بے شک ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن کا ایک تیسرا نام الشفا ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام الشفا بھی ہے اور اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی تعلیمات انسان کو حسد، بغض، کینے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یعنی حسد، بغض اور کینہ ایک طرح کی بیماریاں ہیں۔ حسد کیا ہے کہ کسی کو دیکھنا اور اس کی اس صلاحیت کو، یا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو مال زیادہ دیا ہے یا اولاد دی ہے یا اس کو کوئی اور صلاحیت دی ہے، اس کو دیکھ کر اس سے جلنا، کڑنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس کے پاس یہ جو نعمت ہے وہ نہ رہے، یہ حسد ہے جس کو جو ہے وہ بہت ناپسند کیا گیا ہے۔ بغض، کسی کے لیے بغض اور کینہ، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت
پیدا کرنا، اپنے دل میں حقارت کسی کے لیے رکھنا، یہ بھی ایک بیماری ہے جس سے جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو الشفاء بھی کہا گیا ہے، یعنی صحت دینے والی، شفا دینے والی کتاب۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت کا باعث ہے۔ یعنی اس قرآن مجید کی تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے اندر کا بغض، کینہ، حسد جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور جب ہمارے اندر سے یہ بیماریاں دور ہوں گی اور ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت جو ہے وہ قرب مانگنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے اعمال کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً یہ قرآن مجید ہمارے لیے شفا اور رحمت کا باعث بن جائے گا۔ قرآن مجید کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اس میں ہم نے قرآن مجید کا تعارف دیکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ قرآن کو اور کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، یا قرآن کے اور کیا کیا نام ہیں، جن میں سے 2 سے 3 ناموں کا ہم نے یہاں پر تذکرہ پڑھا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، درست بیان پر نشان لگائیں۔ قرآن مجید نازل ہوا 23 سال میں، یعنی 23 ایئرز میں۔ قرآن مجید کی زبان ہے عربی۔ قرآن مجید کے پارے ہیں 30۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا۔ الفرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی کتاب۔ سوال نمبر 2 ہے، آیت کو درست ترجمے کے ساتھ ملائیں۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تبارک بابرکت ہے، الذی جس نے، نزلہ نازل کیا، فرقان فرق کرنے والی کتاب، علی عبدہ اپنے بندے پر۔ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا بن رہا ہے۔ یہ ہے نمبر 3 پر، وہ ذات بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ نمبر 2 پر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے نزلنا ہم نے نازل کیا ذکرہ اس ذکر کو، وانا لہ لحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ نزلنا نازل کرنے سے ہے، ذکر کا مطلب ذکر ہے، حافظون حفاظت کرنے والے یا نگہبان۔ ان 2 سے 3 لفظوں کا اگر آپ معنی یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اور آپ کو یہ جاننے میں بہت مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کون سا ہے۔ یہ نمبر 1 پر ہے، بے شک اس ذکر قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت کا باعث ہے۔ وَنُنَزِّلُ ہم نازل کرتے ہیں، مِنَ الْقُرْآنِ اس قرآن میں، ما ہوا شفا وہ شفا ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، مومنین کے لیے۔ اس میں سارے ہی معنی ترجمے والے یہاں موجود ہیں، جیسے قرآن کا معنی قرآن، شفا ہے، رحمت کا مطلب رحمت، مومنین کا معنی مومنین، اور ننزلہ ہم نازل کرتے ہیں۔ تو جب ان الفاظ کے معنی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب دیں۔ الذکر کا کیا مطلب ہے؟ الذکر کا مطلب ہے نصیحت اور یاد دہانی کرنا۔ نمبر 2، قرآن مجید میں لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ انبیاء کرام کے حالات اور باقی قوموں کے جو واقعات ہیں وہ لوگوں کے لیے نصیحت ہیں۔ قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا؟ لوگوں کی مکمل ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید میں کن باتوں کا تذکرہ ہے؟ قرآن مجید میں جو ہے لوگوں کی مکمل ہدایت کے لیے جو ہے وہ تعلیمات دی گئی ہیں، انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس راستے پر چل کر مسلمان جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تفصیلی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ تفصیلی سوالات کے جوابات۔ پہلا آپ کا سوال ہے، قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ تو قرآن مجید کے تعارف میں ہم جان چکے کہ آپ نے قرآن کے بارے میں بتانا ہے کہ قرآن مجید
کس کی کتاب ہے، کس پر نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا عرصہ کیا تھا اور اس کی خصوصیات کیا تھیں۔ جب ان تمام باتوں کو آپ جمع کر لیں گے تو وہ یقیناً قرآن مجید کا تعارف بن جائے گا، جو کہ آپ کے یہاں پر پہلے پیراگراف میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ آپ اس کو کوسچن نمبر 1 کہہ سکتے ہیں، لانگ کوسچن نمبر 1 ہے آپ کا یہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید کے چند نام تحریر کریں اور ان کی وضاحت بھی کریں۔ یہ بھی آپ کو بہت تفصیل سے ابھی بتا بھی دیا گیا اور یہاں پر بھی موجود ہے آپ کے صفحہ نمبر 15 پر۔ الفرقان، قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے، جس کے معنی جو ہیں وہ فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں واضح فرق بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اس بارے میں جو ہے یہاں موجود ہے۔ سورہ فرقان کا ہی آیت نمبر 1 ہے، وہ ذات بہت برکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ دوسرا نام الذکر ہے، اس کی وضاحت آپ کر دیں گے، اس کے معنی بتا دیں گے کہ ذکر کے معنی نصیحت ہیں، اور قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت کے لیے انبیاء کرام اور دوسرے قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگوں کو ہدایت اور نیکی والے راستے پر چلنے کی نصیحت کرتا ہے، یعنی قرآن نے صرف واقعات بتا نہیں دیے بلکہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کو عمل کے لیے ابھارا بھی ہے اور ان کو نصیحت کی ہے کہ صرف اور صرف اس قرآن پر عمل کریں، تبھی ان کو آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی حفاظت کا جو ہے وہ تذکرہ یہاں کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: بے شک اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان۔ قرآن کا تیسرا نام الشفاء، یعنی اس کو پڑھنے والے جو ہیں وہ مختلف طرح کی روحانی بیماریوں سے جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اپنی اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی سیرت و کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک نام الشفاء بھی ہے، جس سے انسان حسد، بغض اور کینہ جیسی بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کو اگر ہم دور کر لیں تو ہماری باقی جو چھوٹی چھوٹی بری عادات ہیں وہ بھی آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں، اور ہم اس قرآن کو اپنے لیے شفا بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل میں کر دیا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت کا باعث ہے۔ یہاں سوال نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا۔ جب آپ اس سوال کو کریں گے تو آپ نے اس کو بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ اس قرآن کے جو نام ہیں ان کی الگ سے ہیڈنگ دیں گے، ان کو ڈبل انڈر لائن کریں گے پینسل کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے معنی کی تشریح کرنے کے بعد اس کی دلیل بھی دیں گے، یعنی یہ جو آیات کے ترجمے دیے گئے ہیں یہ آپ نے الگ لائن میں لکھنے ہیں اور ان کا حوالہ بھی لکھنا ہے۔ عربی لکھنا ضروری نہیں ہے، صرف ترجمہ لکھ دیجئے، اور ترجمہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ نے سورت کا نام اور اس کا نمبر ضرور لکھنا ہے۔ الفرقان میں سورہ فرقان کا آپ حوالہ دیں گے اور آیت نمبر لکھیں گے، اور الذکر میں سورہ ہجر کا حوالہ دیں گے اور آیت نمبر 9 لکھیں گے، اور الشفاء میں سورہ بنی اسرائیل لکھیں گے اور آیت نمبر 82 جو ہے اس کا حوالہ دیں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس بارے میں ضرور غور و فکر کریں گے اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اس پر عمل کی مکمل کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں نے یہ ضرور دیکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم چھوٹے ہیں ہم کیا کریں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنا قرآن آپ کو یاد ہے کم از کم قرآن کی آخری صورتوں کا ترجمہ آپ کے گھر ترجمے والے قرآن موجود ہوں گے، وہاں سے بامحاورہ ترجمہ پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو اپنے بڑوں سے پوچھئے۔ جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے، آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے بارے میں احکامات کیا ہیں، آپ اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات پر غور کریں گے اور اس پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔